کھلم کھلا، یہ حرام ہی نہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو دانستہ طور پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، وہ باغی رسول ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ شریعت اسلامیہ کا باغی ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا پکا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضون۔ صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اللہ سے وہ راضی ہیں اور ان سے اللہ راضی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت جسے امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو اول فول نہ بکو، برا بھلا نہ کہو، گالی گلوچ نہ دو۔ لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کی لعنت ہو جس نے ہمارے صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیا۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 24 کے اندر کہتے ہیں یہ روایت صحیح، اس کے سارے راوی ایک کے علاوہ سب صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس تک اپنی سند پہنچاتے ہوئے بیان کرتے ہیں من سب اصحابی، جس نے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو اول فول کہا، گالی گلوچ دیا، برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وملائکہ، اور ملائکہ فرشتوں کی لعنت ہو، اور سارے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہو جو صحابہ کرام کو یا کسی بھی صحابی کو اول فول کہے، گالی گلوچ دے، طنز کرے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کی لعنت ہو جو ہمارے اصحاب کو اول فول کہے، برا بھلا کہے۔ تو صحابہ کرام کو گالیاں دینا کسی بھی انداز کی ہو یہ کفر کا کام ہے، ایسا آدمی زندیق ہے، ایسا آدمی رافضیوں کے اور شیعوں کے روش پر چل رہا ہے، اور ایسا آدمی اگر اس سے توبہ کرایا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ اس کا شمار حجت قائم کرنے کے بعد کافروں میں سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کا دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ہمارے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر استقامت عطا فرما، اور صحابہ کرام کے قدر و منزلت کو جاننے اور بتلانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ زبان سے، اعضاء و جوارح سے، قلب و جگر سے، اعمال و کردار سے صحابہ کرام کی عزت کا احترام کرنے والا بنا اور قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔